اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. دیروز در بستان سراہ ہم طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمی و خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ارج المعارج اطلع بلغ العلا بکمالہ. کالبدر فی ظلم الدجا کشف الدجا بجمالہ. خیر الورا نور الہدا حسنت جمیع خصالہ. وہو النبی المصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. خاک چھانے تو در عشق نبی کی چھانے، خاک چھانے تو در عشق نبی کی چھانے. ذرے ذرے سے جہاں بوئے وفا آتی ہے. لوگ تو کہتے ہیں حلیمہ تو نے میرے نبی کو پالا ہے. لوگ تو کہتے ہیں حلیمہ تو نے میرے نبی کو پالا ہے. پر میں کہتا ہوں اے حلیمہ تجھے میرے نبی نے پالا ہے. کہ ساری دنیا حلیمہ غریبنی سی نبی پاک نو لے کے امیر ہو گئی. جن دنیا تے کوئی نہ جاندا سی دو جگ وچ اودی توقیر ہو گئی. رحمت والے جد ویڑے ج پیر پایا اودے ویڑے دی مٹی اکسیر ہو گئی. رب کرم کیتا اودے پاک جاگے سارے جگ دی دائیاں دی پیر ہو گئی. لوگ تو کہتے ہیں حلیمہ تو نے میرے نبی کو پالا ہے. کہ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے ہورا وشالے آکے نوری مسلے. عرش کو فرش تک پہ گئی دہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. لوگ تو کہتے ہیں حلیمہ تو نے میرے نبی کو پالا ہے. پر میں کہتا ہوں اے حلیمہ تجھے میرے نبی نے پالا ہے. ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے. پر کوئی نہیں مطلوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے. کہ لکھاں آئے نبی زمانے تے، لکھاں آئے نبی زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں آئے نبی زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے باجیا کوئی نہیں. ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے. پر کوئی نہیں مطلوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے. سر پہ تاج ہے طٰہٰ کا اور دوش پہ کمبل کالا ہے. آنکھوں میں مازاق کا کاجل آپ خدا نے ڈالا ہے. رب العالمین ازل کی
بے پایا حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شافع روز جزا سید المرسلین والانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں لاتعداد ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ بڑی خوبصورت یہ بزم، یہ محفل میلاد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاجی صاحبان، یہ میرے دائیں بھی حاجی بائیں بھی حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بھی حاجی، ان سارے حاجیوں نے یہ جو آج کی بزم سجائی ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور الفتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ وسیلہ بنے۔ میں بھی آیا، آپ لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد پاک کی برکتوں اور اس میلاد پاک کے اندر گزرے ہوئے یہ چند لمحات جو ہیں اللہ ہم سب کو برکتوں سے بھی مالا مال کرے، اور کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس ذکر کے صدقے سے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائے، اللہ ان پہ کرم کرے۔ جس جذبے کے ساتھ، جس ایمان اور وجدان کے ساتھ، جس یقین کامل کے ساتھ وہ سپر پاور کے ساتھ ٹکر لیے کھڑے ہیں، رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے تصدق سے ان فلسطین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد فرما دے، یہودیوں کے چنگل سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دے، بیت المقدس کو، اور اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک بھرپور مدد فرمائے کہ جس طرح ابابیلوں کے ذریعے رب نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کے ذریعے اللہ بیت المقدس کی بھی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس یہودیوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ رب العزت کے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے، سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے اور یہاں پر مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور مخزن کائنات ہیں، کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام منبع کائنات ہیں، مصدر کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، اللہ کے محبوب کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں۔ اگر حضور نے دنیا کے اندر آنا نہ ہوتا تو یہ نہ آسمان کا شامیانہ ہمیں نظر آتا، نہ زمین کی بچھی ہوئی بساط نظر آتی، نہ یہ لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آتے، نہ یہ درختوں کی سرسبزیاں اور شادابیاں نظر آتی، نہ سمندروں کی لہروں کی بے قراریاں نظر آتی، نہ دریاؤں کا تموج نظر آتا، نہ کسی ماں کی ممتا نظر آتی، نہ باپ کی شفقت پدری نظر آتی۔ یہ ساری کی ساری کائنات آج اگر اللہ پاک کی ذات طیبہ نے اس کائنات کی اگر تخلیق کی ہے تو یہ ساری کی ساری کائنات کی تخلیق اللہ نے آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کی خاطر کی ہے۔ حضور باعث تخلیق کائنات ہیں کہ نہ دریاؤں کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، نہ سجتی ستاروں کی بزم آسماں پر، نہ پڑتی نظر مالکے دو جہاں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی خزاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانا، نہ ہی آشیانہ نہ وہ آشیانہ، نہ ادراک ہوتا نہ احساس ابھرتا، نہ قرآن اترتا نہ ایمان نکھرتا، نہ ہوتی یہ مجلس تو گفتار کیسی، جو ہوتی نہ منزل تو رفتار کیسی، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، اور نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لنترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ جہاں میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن ہوتا
نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ عرش کرسی، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا، نہ دارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ یہ ساری بزم کائنات اگر سجی ہے تو آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کی خاطر کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ رب کی ذات ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے چاہا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے کوئی جانے، مجھے پہچانے۔ چنانچہ رب نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کو کن کہہ کر اس نے پیدا کیا۔ پھر اس نے اس کائنات کی بہت ساری جہتیں بنائی، کائنات کو بہت ساری دنیاؤں کے اندر اس نے تقسیم کر دیا۔ اس نے آسمان پیدا کی، انہیں بلندیاں دے دی، زمین پیدا کی، اسے پھیلاؤ دے دیا، اس نے پہاڑ پیدا کی، انہیں جلال دے دیا، سمندر پیدا کیے، لہروں کے بے قراریاں دے دی، دریا پیدا کی، انہیں تموج عطا کر دیا، اس نے ماں پیدا کی، اسے ممتا سے نواز دیا، باپ پیدا کیا، شفقت پدری عطا کر دی۔ الخرس، اس نے اس کائنات کے سرے کے اندر اپنی پہچان کے لیے ربوبیت کے جلووں کا رنگ بکھیرا، اور یہ سارے رنگ بکھیر کر پھر اسی رب ذوالجلال کی ذات نے چاہا کہ یہ سارے رنگ جو میں نے کائنات کے اندر بکھیر دیے، کیوں نہ یہ سارے رنگ میں کسی ایک وجود کے اندر رکھ دوں۔ یہ بکھرے ہوئے رنگ جب اس نے سمیٹے تو اللہ نے انسان بنا دیا۔ یہ اس انسان کے اندر رب نے جلال بھی رکھا، انسان کے اندر جمال بھی رکھا، انسان میں حسن بھی رکھا، انسان کے اندر رعنائی بھی رکھی، انسان کے اندر یہ ساری صفتیں جمع کر کے اللہ نے قرآن کے اندر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تجھے بڑے بہترین سانچے کے اندر میں نے ڈالا ہے۔ اور پھر رب نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ انسان جو عزت میں نے تمہیں عطا کی ہے 18,000 جہانوں کے اندر کسی کو عطا نہیں کی۔ اور پھر اللہ نے کائنات پیدا کرنا چاہی، کن کہہ کر یہ ساری کائنات بنا دی، لیکن اے انسان جب تجھے پیدا کرنا چاہا تو رب نے صرف کن نہیں کہا، بلکہ اللہ کہتا ہے خلقت بیدیا، کہ اے انسان میں نے خود تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے انسان کے رنگ اللہ نے سمیٹ کر انسان کے اندر رکھے۔ پھر اس انسان کو اللہ نے عروج دیا، عالم انسانیت عالم ولایت میں منتقل ہوا، عالم ولایت کو عروج دیا، عالم ولایت عالم نبوت میں منتقل ہوا۔ پھر آدم سے یہ سلسلہ چلا عیسیٰ علیہ السلام تک، رب نے لاکھوں نبی دنیا کے اندر بھیجے۔ ہر نبی جب دنیا کے اندر آتا اللہ اپنی صفت کا کوئی نہ کوئی رنگ منتہا کمال کے اندر رکھ کر اس کے اندر دنیا کے اندر بھیجتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اخلاق دے دیے، شیش کو بھیجا، معرفت دے دی، نوح کو بھیجا، شجاعت دے دی، ابراہیم کو بھیجا تو خلت دے دی، اسماعیل کو بھیجا زبان اطاعت دے دی، اسحاق کو بھیجا تو رضا دے دی، یوشع کو بھیجا تو جہاد دے دیا، دانیال کو بھیجا تو محبت دے دی، یحییٰ کو بھیجا تو عصمت دے دی، عیسیٰ کو بھیجا تو زہد عطا کر دیا۔ آدم سے عیسیٰ تک رب نے اپنی صفتیں منتہا کمال کے اندر رکھ کر جب دنیا کے اندر بکھیری تو آدم سے عیسیٰ تک یہ نبیوں کی کائنات بنی۔ اور جب کائنات عالم کے اندر رب نے منتہا کمال کے اندر رکھ کر بکھری ہوئی صفتیں جب کسی ایک وجود کے اندر سمیٹی تو کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ یہ سارے رنگ اللہ نے جو بکھیرے تھے، انبیاء کرام کو جو معجزات دیے، جو کمالات دیے، جو اوصاف دیے، جو وصف عطا کیے، اور سارے کے سارے کمالات کو جب رب نے جمع کیا تو آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بنا دی۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، حضور کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی ایک شکل روحانی بنائی۔ شکل روحانی کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق محمدا ای روحہ کہیتہ فی الدنیا فجعل رأسہ من البرکۃ وعینیہ من الحیاء واذنیہ من العبرہ ولسانہ من الذکر وشفتیہ من التسبیح وکفیہ من السخاء ووجہہ من الرضا وریقہ من اثر الجنہ لما اکملہ بہذہ الصفات ارسلہ الی ہذہ الامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے
حضور کی شکل روحانی بنائی۔ شکل روحانی کیا تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے سر مبارک کو برکتوں سے پیدا کیا، حضور کی آنکھوں کو شرم و حیا سے پیدا کیا، حضور کی زبان کو اپنے ذکر سے پیدا کیا، حضور کے ہونٹوں کو تسبیح و تحلیل سے پیدا کیا، اللہ کے محبوب کے جسم کے پسینے کو جنت کے شہد سے پیدا کیا۔ کمری والے مصطفیٰ کی ذات کے اندر کائنات عالم کی ساری صفتیں جو اس کائنات عالم کے اندر رب نے بکھیرنی تھی، ساری صفتیں اپنے محبوب کے وجود کے اندر رکھ کر جب ساری صفتوں کا مجمع بنا دیا گیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب دنیا میں جانا تیرا کام ہے، اور پوری کائنات عالم کو تجھ مصطفیٰ کی تحریف پہ جھکا دینا، یہ مجھ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہے۔ اپنے محبوب کے دامن کرم کے اندر رب نے کائنات عالم کی ساری صفتیں رکھی۔ جب ساری صفتیں رب نے رکھ دی، اسی لیے حضور جب دنیا کے اندر آئے تو جس نے جس نظر سے بھی دیکھنا چاہا میرے مصطفیٰ کی ذات کے اندر اسے وہی رنگ نظر آیا۔ کسی ادنا نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کو اعلیٰ کہہ دیا، کسی قطرے نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کو دریا کہہ دیا، کسی ذرے نے دیکھا تو مصطفیٰ کو صحرا کہہ دیا۔ اگر پہلے آسمان کی مخلوق نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو حضور کو دیکھ کر احمد کہہ دیا، دوسرے نے دیکھا تو مجتبیٰ کہہ دیا، تیسرے آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو مرتضیٰ کہہ دیا، چوتھے آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو مزکی کہہ دیا، پانچویں آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو انہیں مجید کہہ دیا، چھٹے آسمان کی مخلوق نے مصطفیٰ کو دیکھا تو مظہر کہہ دیا، ساتویں آسمان کی مخلوق نے دیکھا تو مکرم کہہ دیا، رب کے عرش نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو رسول اللہ کہہ دیا، اگر اللہ کے سدرۃ المنتہا نے دیکھا تو اسے صفوت اللہ کہہ دیا، شجر طوبہ کے پتوں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کو تو صفی اللہ کہہ دیا، اگر انبیاء نے دیکھا تو انہیں حبیب اللہ کہہ دیا، اگر جنگلات نے دیکھا تو انہیں عبد القادر کہہ دیا، کیڑے مکوڑوں نے دیکھا تو عبد المغیث کہہ دیا، اگر دریاؤں کی روانیوں نے دیکھا تو انہیں عبد الخالق کہہ دیا، اہل جنت نے دیکھا تو مصطفیٰ کو عبد الکریم کہہ دیا۔ ارے میرے اعلیٰ حضرت اشرف احمد رضا فاضل بریلوی کی روح تڑپی، وہ کہنے لگے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو اے وصف تناہی سے ہے بری، میں راہ ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کی ذات کے اندر اللہ نے ہر رنگ رکھا، اس لیے جس رنگ کے اندر بھی جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہا اسے وہی رنگ کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے اندر نظر آیا۔ عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے اپنے محبوب کے دامن کرم کے اندر یہ ساری صفتیں رکھی، اس وقت عالم ارواح ابھی عالم اجساد نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، انسان بھی ابھی نہیں بنا، صرف عالم ارواح تھا۔ حضور کے اندر ساری صفتیں رکھ کر اللہ کریم کی ذات طیبہ نے عالم ارواح کے اندر روحوں کو حکم دیا کہ روحو میرے مصطفیٰ کی شکل روحانی کا طواف کرو۔ شکل روحانی کا طواف روحیں کرتی رہی، اور شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے جس نے اللہ کے محبوب کی شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے جس نے حضور کے سر اقدس کو دیکھا تھا، رب نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ جس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے مقدس کو دیکھا تھا، رب نے اسے حسین و جمیل بنا دیا۔ جس نے حضور کے ہونٹوں کو دیکھا تھا، رب نے اسے واعظ ناصح اور خطیب بنا دیا۔ جس نے حضور کے باسوں کو دیکھا تھا، رب نے انہیں تاجر بنا دیا۔ جس نے حضور کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، اللہ نے انہیں سخی بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کی انگلیوں کو دیکھا تھا، انہیں رب نے خوش نویس اور خطاب بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کے ناخنوں کو، انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھا تھا، انہیں قاضی، مفتی اور جج بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کے عالم ارواح کے اندر طواف کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کے پیٹ مبارک کو دیکھا تھا، رب ذوالجلال نے انہیں کمال پسند بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کے قدموں کو دیکھا تھا، انہیں مہاجر فی سبیل اللہ بنا دیا۔ اور جنہوں نے عالم ارواح کے اندر حضور کی شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے اپنے رخ پھیر لیے تھے، رب نے کافر، منافق اور یہودی بنا دیا۔ اور جنہوں نے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک کملی والے مصطفیٰ کے سراپا کو دیکھ لیا تھا، رب ذوالجلال نے رسول پاک کی بارگاہ کا صحابی بنا دیا۔ عالم ارواح کے اندر بھی حضور کی شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے اس وقت فیض جو تقسیم کیا جا رہا تھا وہ بھی آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کا تھا۔ عالم اجساد کے اندر، دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اس کائنات عالم کے اندر فیض تقسیم کیا جا رہا ہے تو وہ بھی آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ جس کو جو نعمت دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو کسی کو تکریم دیتا ہے، کوئی منصب دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، کائنات عالم کی جس نعمت سے بھی اللہ جس کسی کو نوازتا ہے
عطا خدا کرتا ہے لیکن صدقہ آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کا عطا کیا جاتا ہے کہ لکھ دنیا تے سونے ہو من میرے مدنی لال نے رل دے کن فیکون تا کل دی گل محبوب تے پیار اصل دے یوسف نبی وچ مصر وکایا جتھے مل عشق دے چل دے اس سب صدقہ میرے سونے نبی دا کو تور تے دیوے بل دے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا چاہا، جس طرح ہم میلاد پاک کی یہ محفل سجاتے ہیں، ہم یہاں پر اہتمام کرتے ہیں، یہ دریاں بچھائی گئی، یہ کناتیں لگائی گئی، یہ ساؤنڈ کا اہتمام کیا گیا، نعت خوانوں کو بلایا گیا، یہ سارے بیانات کے لیے کہا گیا، یہ سارا سلسلہ جو انتظام کرتے ہیں رب ذوالجلال کی ذات نے بھی جب محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا یہ سارا انتظام رب کی ذات نے کیا ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ لگا، یہ زمین کی بساط بچھی، یہ ہرے بھرے درخت پیدا کیے، یہ کھیتوں کی لہلہانیاں پیدا کی، یہ سمندر پیدا کیے، دریا پیدا کر دیے، پہاڑوں کا جلال پیدا کر دیا، یہ جمال پیدا کر دیا، یہ ساری کائنات اللہ نے بنا دی، یہ اہتمام کیا۔ اور پھر جب اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا، یہ ساری کائنات بنا دی، رب نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کی۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور رکھا کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ فرشتے تعظیم کی خاطر آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے تعظیم کے لیے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس وقت وجود آدم کا تھا، یہ سراپا آدم کا تھا، جسم آدم کا تھا، آدم نظر آ رہے تھے، یہ سارے کا سارا وجود آدم کا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ نور محمد کان فی جبہۃ آدم، آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر جو نور چمک رہا تھا وہ آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کا تھا کہ بظاہر آدم کو سجدہ کیا جا رہا تھا، لیکن حقیقت کے اندر جس کے سامنے فرشتے تعظیم کے لیے جھک کر جس ہستی کو سجدہ کر رہے تھے وہ وجود اگرچہ آدم کا تھا لیکن نور کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا، جس نور کے سامنے سجدے کیے جا رہے تھے۔ اور یہ وہی نور تھا کہ جس کو سجدے آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھ کر سجدے کروائے جا رہے تھے، جس سے یہ کائنات بنی تھی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب وہ نور رکھا، اللہ نے پھر اب یہ پروسیس شروع ہوا کہ جس طرح ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میلاد ہونے والا ہے، میلاد ہوگا فلاں جگہ پر، اعلان کیے جاتے ہیں، تشہیر کی جاتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کیا، کہا کہ جاؤ جا کر میرے مصطفیٰ کے نام کے کلمے پڑھو، مصطفیٰ کی تشہیر کرو، بتاؤ دنیا والوں کو۔ اسی لیے سارے جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی نبی کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی کہ اللہ آدم کو دنیا میں بھیج، یا نوح کو بھیج، یا شیس کو بھیج، یا ابراہیم کو بھیج۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے اندر اگر کسی نبی کو دعائیں مانگ کر اللہ کی بارگاہ سے لیا گیا تو وہ بھی آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ نے بھیجے، انبیاء بھیجے کہ جاؤ جا کر میرے محبوب کا اعلان کرو، محبوب آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورہ صف کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ دنیا والوں میں تمہیں صرف یہی بتانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام زمینوں پہ محمد ہوگا، آسمانوں پہ احمد ہوگا۔ حضرت آدم کی پیشانی کے اندر اللہ نے وہ نور رکھا، آدم کے بعد وہی نور حضرت شیس کے اندر رکھا، شیس سے وہی نور محمد انوش میں رکھا، انوش سے نور محمد کینان میں رکھا، کینان سے نور محمد مہلائیل میں، مہلائیل سے البارد میں، البارد سے اخنوخ میں، اخنوخ سے متشولق میں، متشولق سے مالک میں، مالک سے نور محمد حضرت نور اسلام کے اندر، حضرت نور سے سام میں، سام سے نور محمد ارفشد، ارفشد سے فالق، فالق سے طارق، طارق سے ابراہیم، ابراہیم سے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے قیدار میں، قیدار سے نور محمد حمل میں، حمل سے نبت میں، نبت سے یسا میں، یسا سے سلامہ میں، سلامہ سے عدن میں، عدن سے عویدر میں، عویدر سے عدنان میں، عدنان سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے حزیبہ، حزیبہ سے قریش، قریش سے فہرین میں، فہرین سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے زید، زید سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم کے اندر، ہاشم سے حضرت عبد المطلب میں، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے اندر، حضرت عبداللہ سے نور محمد سیدہ آمنہ کے اندر، اور سیدہ آمنہ کے بعد یہی نور محمد جب نور مجسم بن کر 12 ربیع الاول کو اس کائنات میں جلوہ گر ہوا تو ساری کائنات جھوم کر خوشی خوشی سے یہ کہہ رہی تھی کہ عطا بن کر، وفا بن کر، سراپا جود و سخا بن کر محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں محبوب خدا بن کر۔ یہ نور محمد اللہ پاک نے پاک ارواح کے اندر
रखा और फिर नूरे मुजस्सम बनकर 12 रबीउल अव्वल को कायनात में जलवा गर हुआ। और जब हुजूर की जलवा गरी हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के जो दादा थे वो काबे के मुतवल्ली थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। और जब तवाफ काबा किया जा रहा था, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं देखता हूँ आसमान के सितारे जमीन के करीब आ चुके हैं। अल्लाह करीम की ज़ात तैयबा ने नूरे मोहम्मद से पूरी कायनात को जलवा फगन कर दिया है। हर तरफ नूर की ताबानियां हैं, नूर ही नूर है कि जगमग जगमग जर्रा जर्रा रोशन चांद सितारा है। आमिना बी के लाल का सदका घर घर नूर उजाला है। हर तरफ उजाला ही उजाला, नूरानियत ही नूरानियत, जलवे बिखरे हुए थे। कहते हैं मैं देखता हूँ कि काबा जो है वो बनो हाशिम के मोहल्ले की तरफ झुका जा रहा है। मैं बुरते हैरत के अंदर डूब गया, हैरान हुआ कि सारी दुनिया काबे की तरफ मुंह करके झुक झुक कर इबादतें करती है, काबा बनो हाशिम के मोहल्ले की तरफ झुका जा रहा है। कहते मैं बुरते हैरत के अंदर गुम था, माजरा क्या है, मामला क्या है, कायनात सारी रोशन हो चुकी, काबा झुका जा रहा है। कहते हैं उस वक्त काबे के दरो दीवार से मुझे आवाज आती है, काबा ज़बाने हाल से झूम झूम कर ये कहता है कि फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो बेसहारो चलो गम के मारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। उठी चार सू रहमतों की कटाएं, मुअत्तर हैं सारी फजाएं, और खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए कि वो शाफी रोज़े जज़ा आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कलाहो अरे बादशाहो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं। कहाँ मैं ज़हूरी कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें, जहां पर भी जाओ दिलों को जगाओ यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते काबे के दरो दीवार भी उस वक्त कह रहे थे कि हुजूर आ गए। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें पता नहीं, हुजूर आ गए। इमाम बुसीरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर लिखा है कि उस वक्त आलम यह था कि जब हुजूर की जलवा गरी हुई, समुंदर की लहरें शरक की गरब की तरफ भागी जा रही थी, गरब की शरक की तरफ भागी आ रही थी। और जब लहरें आपस के अंदर मिलती तो एक दूसरे को मुबारकबाद देकर कहती कि मुबारक को लहरों, तुम्हें पता नहीं कि दुनिया के अंदर कमली वाले मुस्तफ़ा आ गए हैं। फसाओं के अंदर परिंदे उड़ रहे होते, परिंदे शरक के गरब की तरफ, गरब के शरक की तरफ उड़े जा रहे होते। और जब आपस के अंदर मिलते परिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद देकर कहते कि परिंदों तुम्हें मुबारक हो कि हुजूर आ गए हैं। उस वक्त लहरें समुद्रों की, जानवर, परिंदे, ये सारी कायनात एक दूसरे को मुबारकबाद दे देकर यही कह रही थी कि फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। और उठो बेसहारो चलो गम के मारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। और जब कमली वाले मुस्तफ़ा आए, कायनात जलवागर हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े बनो हाशिम के महल्ले की तरफ। अपने घर के अंदर जब गए देखा कि सब्ज रंग का बिस्तर है, सफेद लिबास के अंदर मलबूस अल्लाह के महबूब महवे इस्तिराहत है। हजरत अब्दुल्ला जिस वक्त गए हैं, अब्दुल्ला कमली वाले मुस्तफ़ा को जब देखते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब दिल थाम कर खड़े हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिस वक्त वहां भी खड़े थे, हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर को देखा करती थी, अपने लाल को कमली वाले मुस्तफ़ा को देखा करती थी, तो हजरत सैयदा आमिना बड़ी हसरत किया करती थी, हसरत किया करती। और सैयदा आमिना कहा करती थी कि अल्लाह ने जितना खूबसूरत बेटा मुझे दिया है, जो लाल मुझे अता किया है, और अल्लाह के महबूब कमली वाले मुस्तफ़ा के अखां च कुदरती सुरमे दी तारी और दिलां नूं कटदी जिवे कटारी, मदीना तैयबा दे विच रहण वाला, रब दे अर्श ते जा बैण वाला, उम्मी लकबी आली कराना, और हुसैन हसन दा लजपाल नाना, जुलेखा जे उसनों वेख लैंदी कदी यूसुफ मिस्री दे पीछे ना बैंदी। हजरत सैयदा आमिना जब हुजूर को देखा करती, हसरत किया करती, कहती कि आज काश इसका बाप जिंदा होता। हुजूर के वालिद गिरामी हुजूर की विलादत से 2-3 माह पहले विसाल कर चुके थे। हसरत करती कि काश आज इसका बाप जिंदा होता, मेरे इस लाल को उठाता, इसके रुखसार चूमता, इसकी पेशानी चूमता, इसे सीने से लगाता, इसे उठाकर मक्के के सरदारों के पास लेके जाता, बड़े फख्र से सीना तान कर इसका बाप कहता कि सरदारों क्या कोई है ऐसा बच्चा कि जैसा बच्चा अल्लाह ने मुझे अता किया है। सैयदा आमिना हसरत किया करती, बाप तो जिंदा नहीं है, कौन इससे प्यार करेगा, कौन इसके रुखसार चूमेगा, कौन इसकी पेशानी चूमेगा,
کون اس کی بنائی لے گا؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جس وقت میں حسرت کرتی یہ مجھے ہاتھوں سے آواز آیا کرتی، آمنہ تو یہ سوچتی ہے کہ باپ زندہ نہیں، تیرے محمد سے پیار کون کرے گا؟ کون اس کے رخسار چومے گا؟ کون پیشانی چومے گا؟ کون اس کی بنائی لے گا؟ آواز آتی ہے آمنہ فکر کی ضرورت نہیں، تو رخسار چومنے کی یا پیشانی چومنے کی بات کرتی ہے، تیرے محمد کے جب چومنے کا وقت آئے گا میں فرشتوں کے شہنشاہ جبریل کو بھیج دوں گا، جبریل تیرے محمد کے قدموں کے تلووں کو چومے گا اور سراپا نور جبریل تیرے مصطفیٰ کے قدموں کے تلووں کو چوم کر خوشی سے جھوم کر کہے گا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سیدہ آمنہ کی بڑی حسرت کرتی تھی کہ باپ زندہ نہیں ہے، کون اس کو اٹھائے گا؟ کون اس کو سینے سے لگائے گا؟ کون اس کے لیے کھلونے خرید کے لائے گا؟ کون اس کو عکاس کے میلے میں لے کے جائے گا؟ کون مکے کی منڈیوں کے اندر لے کے جائے گا؟ کون اس کے ساتھ پیار کرے گا؟ سیدہ آمنہ کہتی جب میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کون اس کے ساتھ پیار کرے گا اور کون کھلونے خرید کر لالا کر دے گا، سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے ہاتھوں سے آواز آتی، آمنہ تو دنیا کے اندر بنے ہوئے کھلونوں کی بات کرتی ہے، عکاس کے میلے میں بکنے والے کھلونوں کی بات کرتی ہے، مکے کی دکانوں میں بکنے والے کھلونوں کی بات کرتی ہے، آواز آتی ہے آمنہ فکر کی ضرورت نہیں، جب تیرے محمد کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی یہ تو حلیمہ کی کلی میں جھولا جھول رہا ہوگا، اس کی انگلی اٹھے گی، آواز آتی کہ آمنہ فکر نہ کر، جب اسے کھیلنے کی ضرورت پڑے گی یہ حلیمہ کی کلی میں جھولا جھول رہا ہوگا، میں آسمان کا چاند اپنے محمد کا کھلونا بنا دوں گا۔ سیدہ آمنہ کہتی جس وقت حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے ہیں، 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس طائف کے اندر رہے۔ حلیمہ تو وہ تھی کہ جو ساری زمانے کے اندر غریبنی تھی کہ ساری دنیا حلیمہ غریبنی سی، نبی پاک نو لے کے امیر ہو گئی اور جنہوں دنیا تے کوئی نہ جاندہ سی تو جگ وچ اودی توقیر ہو گئی، رحمت والی جد ویڑے چ پیر پایا اودے ویڑے دی مٹی اکسیر ہو گئی، رب کرم کیتا اودے پاک جاگے ساری جگ دی دائیاں دی پیر ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس وقت حضور گئے ہیں حلیمہ کے تیور ہی بدل گئے، حلیمہ کی کلی رشک جنت بن گئی، حلیمہ خوشیوں سے جھومتی پھرتی دوڑتی پھرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی شیمہ ان کا نام تھا، وہ اللہ کے محبوب ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی، حضور کو لوریاں دیا کرتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا آل جس وقت گئے وہاں پر تو رات کو حلیمہ کی کلی کے اندر چراغ روشن رہتی حلیمہ کی کلی۔ قبیلے کی عورتیں اکٹھی ہو کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آ جاتی اور آ کر کہا کرتی حلیمہ ساری رات تیرے گھر میں چولہا جلتا رہتا ہے، چراغ جلتے رہتے ہیں، تو غریب تھی اتنا خرچہ کرتی ہو، ساری رات تیری کلی روشن رہتی ہے، چراغ جلائے رکھتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ قبیلے کی عورتوں کو کہا کرتی تھی میں چراغ نہیں جلاتی، دیے روشن نہیں کرتی۔ جب پوچھتی وہ عورتیں معاملہ کیا ہے، ساری رات کلی روشن کیوں رہتی ہے، تو حلیمہ سعدیہ کہا کرتی تھی کہ میرے گھر میں اللہ کا وہ محبوب آ چکا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جو بھی منہ سے بولتا قرآن و تفسیر ہے۔ سوچتی تھی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے تیور بدل گئے، انداز بدل گئے۔ پوچھتی قبیلے کی عورتیں حلیمہ تم کھاتی کہاں سے ہو، پیتی کہاں سے ہو، کماتی کہاں سے ہو، تو حلیمہ سعدیہ کہا کرتی تھی کہ اب نہیں ہے حاجت مجھے کچھ کھانے کی پکانے کی، میں تو بن گئی ہوں مالک خدا کے ہر خزانے کی، اور صبح سے لے کر شام تک صحراؤں میں گھوم لیتی ہوں، مجھے جب بھوک لگتی ہے لبوں کو چوم لیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب میں یہ سوچا کرتی کہ اس کے لیے کھلونے کون خرید کے لائے گا، آواز آتی ہاتھوں سے آمنہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، جب اسے کھیلنے کی ضرورت پڑے گی یہ حلیمہ کی کلی میں جھولے گا، میں آسمان کا چاند اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ حلیمہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں سوچا کرتی کہ باپ تو زندہ نہیں ہے، کون اس کی انگلی پکڑے گا، کون اس کو صفا کی پہاڑیوں پہ لے کے جائے گا، مروہ کی وادیوں میں لے کے جائے گا، مکہ المکرمہ کے بازاروں میں لے کے جائے گا، جہاں سرداروں کی محفلیں سجتی ہیں کون اس کو لے کے جائے گا۔ باپ سر پہ نہیں ہے، باپ زندہ ہوتا تو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو سیر کروانے کے لیے لے کے جاتا۔ سیدہ آمنہ کہتی جس وقت میں یہ سوچا کرتی تھی ہاتھوں سے آواز آتی آمنہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو مکے کی گلیوں کے اندر سیر کی بات کرتی ہے یا صفا پہاڑی میں سیر کی بات کرتی ہے یا مروہ کی وادی میں بات کرتی ہے سیر کی، آواز آتی ہے آمنہ فکر کی ضرورت نہیں، جب تیرے محمد
को सैर करने की जरूरत पड़ेगी। ये मक्का मुकरमा ही नहीं, बैतुल मुकद्दस ही नहीं, ये आसमान ही नहीं, सातों आसमान ही नहीं, अर्श कुर्सी लोहो कलम ही नहीं, ये आलम मलकूत लाहौर साऊद ही नहीं, ये लोहो कलम नहीं, रब का अर्श ही नहीं। आवाज आती आमिना फिक्र की जरूरत नहीं है। जब तेरे महबूब की तेरे इस बेटे को सैर की जरूरत पड़ेगी, ये दुनिया ही नहीं, कायनात ही नहीं, बल्कि आलम लामकाबर में बुलाकर तेरे मोहम्मद को जब सारी आलम की सारे जहान की सैर करवाने के बाद उसे वापस भेजूंगा तो मेरा अर्श भी तेरे मुस्तफा को देखकर कहेगा कि कोई तूर तेरे सी यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंग अर्शां तो पार गया। सैयदा आमिना कहती है कि मैं ये सोचा करती थी, मुझे हातिफ से आवाज आया करती कि आमिना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर जिस वक्त हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेने के लिए आई है तो उस वक्त हजरत हलीमा भी खड़ी थी, हजरत सैयदा आमिना भी थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी वहां पे मौजूद थे। अब आपस के अंदर बातें करने लगे जब हुजूर को लेने के लिए हलीमा सादिया आई है। हलीमा सादिया कहती है कि जिस वक्त मैं आखिर के अंदर आई, अमीरों के बच्चों को लेकर तो चले गई थी सारी दाइयां, हुजूर के बारे में पता चला कि बाप जिंदा नहीं है, एक बच्चा बनो हाशिम के मोहल्ले में मौजूद है। हजरत हलीमा कहती है जब मैं आई, मैं अंदर दाखिल हुई, मैंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखा कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनियां। हजरत हलीमा कहती है कि मैंने हजरत सैयदा आमिना से कहा कि आमिना अगर इजाजत दो तो मैं तेरे इस मोहम्मद को उठाऊं और मेरा शोहर बाहर बैठा हुआ है, मैं उनको एक जलवा दिखाऊं। सैयदा आमिना ने इजाजत दे दी। सैयदा हलीमा ने उठाया, हुजूर को लेकर बाहर चली गई। बाहर शोहर बैठा हुआ था हलीमा सादिया का। हलीमा सादिया के शोहर ने जब अल्लाह के महबूब को देखा तो देखते ही कहने लगा कि बड़ी तौकीर तूने पाई हलीमा, बनी तो मोहम्मद के दाई हलीमा, तेरी गोद में वो गुली हाशमी है कि शैदा है जिसकी खुदाई हलीमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत हलीमा से पूछने लगे, हलीमा तूने बड़े बच्चों की परवरिश की है, बड़े बच्चे पाले हैं, अमीरों के बच्चों को भी लेके गई है, क्या किसी बच्चा कोई ऐसा बच्चा देखा जैसा लाल अल्लाह ने हमें अता किया है? हलीमा सादिया कहने लगी मैंने बड़े अमीरों के बच्चों को भी पाला है, बड़े खूबसूरत बच्चे भी पाले हैं, लेकिन मैंने ऐसा लाल नहीं देखा जैसा लाल अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमिना से पूछने लगे, आमिना तू बता। सैयदा आमिना कहने लगी कि मैं मक्का से अबावा जाती हूँ, अबावा से यसरफ जाती हूँ, 44 कबीले वहां आबाद हैं, बनु ज़ुहरा पूरे अरब के अंदर बड़ा खूबसूरत कबीला था। कहने लगी मैंने 44 कबीले देखे हैं, 44 कबीलों को जानती हूँ, लेकिन 44 कबीलों के अंदर कोई ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा कि जैसा लाल कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा अल्लाह ने हमें अता किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमिना तूने कहाँ देखना था, हलीमा तूने कहाँ देखना था? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, अरब से भी लोग काबे का हज करने के लिए आते हैं, अजम से भी लोग आते हैं, दुनिया से रोए जमीन से लोग आते हैं और आकर बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, हज करते हैं। कहने लगे मैंने पूरी दुनिया के कबीले देखे, लेकिन मुझे ऐसा कोई बच्चा नजर नहीं आया जैसा बच्चा अल्लाह ने हमें अता किया है। अभी ये बातें कर रहे थे, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, कहा जिब्रील तू जाकर बता। जिब्रील आए, आकर कहने लगे आमिना तूने कहाँ देखना था, हलीमा तूने कहाँ देखना था, अब्दुल मुत्तलिब तूने कहाँ देखना था? जिब्रील कहने लगे मुझसे पूछ के देखो, कल्लब्त बशारी कल्लब्त मगारिबहा, कहने लगे मैंने शरफ खरब उलट के देखे हैं। जिब्रील कहने लगे मुझसे पूछ के देखो, मैंने जन्नत भी देखी, जन्नत की हूरें भी देखी, जन्नत के खिलवा भी देखे, जन्नत में कौसर भी देखी, सलसबील भी देखी, तस्नीम भी देखी, जंजबील भी देखी, मैंने आसमान की वसअतें भी देखी, फरिश्तों की सरदारी भी देखी। कहने लगे मैंने नबियों की सोबतें देखी, रसूलों का कुरब देखा, बादशाहों के रोब देखे, शहंशाहों की तमगना देखी। जिब्रील कहने लगे मैंने सारी कायनात आलम देखी है और सारी कायनात आलम को देखने के बाद मैं जिब्रील इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। जिब्रील कहने लगे मुझसे पूछ के देखो कि अल्लाह ने सारी कायनात का जलवे समेट कर मुस्तफ़ा के कदमों के अंदर रखे हैं कि तू अजे मेरा महबूब ने डिठा, जिन्हों वेख के चल शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ावे,
تے جے رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، جے او رکھے ہتھ پھلاں چھت پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے، اور کی اعجاز نظر وچ اس دے جڑا آوے او وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان چھڑاوے، اکھ کھولے تے انج پیا جاپے جویں میخانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا کہ عقلہ وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے اینی دیتی کہ علمہ وچ نہ آوے، توبہ توبہ حسن نبی دا کہ جدی چال نہ چلی جاوے، اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ جبریل نے کہا مجھ سے پوچھ کے دیکھو، میں نے ساری کائنات عالم دیکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے کہ اخی یوسف اسبہ وانا املہ، کہ میرے بھائی یوسف کو اللہ نے سبی بنا کے بھیجا تھا اور مجھے ملی بنا کے بھیجا۔ سبی اور ملی میں فرق یہ ہے کہ سبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ نظر ڈالیں تو نظر ٹک نہ سکے، اتنا حسین ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ چہرے پہ نظر ڈالیں تو نظر ٹک نہ سکے۔ حضرت یوسف حسین تھے، مصر کے اندر رات تاریک ہوتی، گڈا ٹوپ اندھیرا ہوتا، اور رات کی تاریکی میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام رات کو مصر کی گلیوں میں نکل آتے تو یوں لگتا تھا جس طرح دن جڑ آیا ہو۔ حضرت یوسف کے حسن کا عالم کیا ہے، قرآن مجید نے شہادتیں دی کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، احساس تک نہ ہوا، یوسف کے جلووں میں گھوٹ اتنے ہوئے۔ لیکن میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ جب حضور معراج پہ گئے، انبیاء کرام آسمانوں پہ کھڑے حضور کا استقبال کر رہے تھے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کھڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی نظر جب اللہ کے محبوب کے چہرے مقدس میں پڑی تو یوسف علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں، پر نہیں زیادہ قیمت میری تیری زلفاں نالوں۔ 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنعانی، اور جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، وہ سبی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ڈالتے نظر ٹکتی نہیں تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یوسف کا حسن سبی تھا، میرا حسن ملی ہے۔ سبی اور ملی میں فرق یہ ہے کہ سبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ نظر ڈالیں نظر ٹک نہ سکے، اور ملی اسے کہتے ہیں جس کے چہرے پہ ایک مرتبہ نظر ڈالنے ساری زندگی نظر اٹھا ہی نہ سکے۔ اللہ کے محبوب کو جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، اسے پھر کائنات عالم کے اندر کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بس حضور کو دیکھنے کے بعد ساری زندگی اللہ کے محبوب کا ہو کر رہ گیا، اور پھر حضور کے در دولت پر کھڑے ہو کر کملی والے مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھنے والا یہی کہا کرتا تھا کہ تیرے نور دے ویکھی چلک جن